نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اپنے گمان کے مطابق، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں سے تیسری جماعت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے تین قسم کے گروہ ہیں۔ جن لوگوں نے پورے طور پر فائدہ حاصل کیا ان کو متقین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا ظاہراً بھی اور باطناً بھی ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت بھی ان لوگوں کی ہے جو فائدہ حاصل نہیں کرتے اور یہ بھی کافر ہیں، صرف یہ ہے کہ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ یہ ان پہلے والے کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں کہ وہ صرف انکار کرتے تھے اور یہ انکار کے ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو منافقین ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ آمنا، ایمان کی بحث گزشتہ دروس میں ہو چکی کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ دل سے کسی بات کو تسلیم کرنا اور یقین کرنا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، آپ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ زبان سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کو بھی مانتے ہیں، دونوں یہ اہم ترین عقیدے ہیں، اہم ترین عقیدے ہیں یہ، اللہ کو ماننا اور قیامت کو ماننا۔
بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا ایمان اسی سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اور انسان کے ایمان کا اختتام ہوتا ہے قیامت پر۔ باقی عقائد تو سارے درمیان میں ہیں، آغاز اور انتہا کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تردید کی، فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان تو حقیقت میں دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے۔ 28ویں سپارہ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، فرمایا کہ جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جبکہ وہ بات تو سچی کر رہے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے۔ کیوں؟ ایمان دل کی کیفیت اور دل کی معرفت کا نام ہے۔ جو آدمی دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے اور انہیں اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ زبان سے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے اجرائے احکام کے لیے کہ اس پر احکامات جاری ہو سکیں۔ جو زبان سے کلمہ پڑھے گا معاشرے میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ برتاؤ مسلمانوں والا کیا جائے گا، ان کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا، جان مال آبرو عزت ساری چیزیں اس کی محفوظ ہوں گی، ایمان والا سمجھا جائے گا۔ ورنہ حقیقت میں ایمان تو انسان کے دل کے یقین کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 22 مقامات پر ایمان کی نسبت دل کی طرف کی ہے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض کو کافروں نے پکڑ لیا اور مجبور کیا ان کو اس بات پر کہ تم کلمہ کفر کہو، پھر ہم تمہاری جان چھوڑیں گے، نہیں تو ہم نے تمہیں قتل کر دینا۔ انہوں نے مجبوری میں کلمہ کفر زبان سے کہا، بعض نے نہیں بھی کہا۔ جنہوں نے کہا تھا وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اس طرح کر بیٹھے ہیں لیکن مجبوری میں، عام حالات میں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم اپنی قلبی کیفیت، دل کی کیفیت بتاؤ۔ عرض کرنے لگے کہ دل تو 100% مطمئن تھا ایمان پہ، وہاں تو شک و شبہ کی بات ہی کوئی نہیں، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کر کے کلمہ کفر اس کی زبان سے کہلایا گیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل دل کا ماننا ہے، دل کا ماننا ہے، لیکن عام حالات میں زبان سے بھی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جو اسلام کے خلاف ہے۔
جب مجبوری کوئی نہیں ہے، بغیر مجبوری کے کلمہ کفر زبان سے کہیں گے تو پھر ایمان جاتا رہے گا، ایمان جاتا رہے گا۔ تو ان کی خرابی کیا تھی؟ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا، قیامت کو مانا، تو اللہ نے ان کی تردید کی، وما ہم بمؤمنین، ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کے ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا کہ یہ اپنے اس عمل سے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنا سمجھے، پھر اپنے جیسے معاملات کریں ہمارے ساتھ۔ منافقین کا تو ہمارا ہمیشہ یہی طریقہ تھا نا کہ بظاہر کلمہ پڑھنا، آنا، خوش آمدیں کرنا، نمازوں میں شرکت کرنا، سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر پوری نفرت تھی اسلام کی اور اہل اسلام کی، ذرہ برابر ہمدردیاں نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ گزرے عبداللہ بن ابی کے پاس سے، جو منافقین کا سردار ہے، رئیس المنافقین ہے، اور جب سواری کے چلنے کی وجہ سے کچھ مٹی اٹھی تو اس نے اپنا کپڑا اور چادر اٹھا کر منہ پہ ڈال لیا، نفرت کا اظہار کرنے لگا۔ آپ رکے اس کے پاس اور سلام کیا، اور پھر اسی ملاقات میں کچھ ایمان کی باتیں کی، تو آخر میں انتہائی برے لہجے میں کہنے لگا کہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ کے پاس جو آ جائے نا، آپ اس کو دین کی باتیں سنایا کریں، دین کی دعوت آپ اس کو دیا کریں، لیکن جو آپ کی مجلس میں نہ آئے تو آپ جا کر اس کو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو، وہاں سے واپس آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہاں انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ساری بات بتلائی کہ آج اس شخص نے مجھے اس طرح جواب دیا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑ دیجیے اس شخص کو، بات یہ ہے کہ ہم مدینہ والے اس کو اپنا سردار بنا چکے تھے، سردار بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ کی آمد سے چند دن پہلے، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اس کا تاج تیار کروا رہے تھے اس کو پہنانے کے لیے۔ اسی دوران آپ کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، اس کی سرداری رہ گئی، اس لیے جلن تو اس کو ہے ہی ہے، اس قسم کی باتیں اس لیے یہ کرتا رہتا ہے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ تو وہ خواہ تو صرف اس چکر میں تھے کہ ہمیں کچھ فائدہ مل جائے، اور کوئی نہیں۔ حقیقت میں کیا کر رہے تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور ان کا بھی کوئی یہ اعتقاد نہیں تھا کہ ہم اس طرح کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بھی نہیں، اور نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ اس قسم کا رویہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ یہ چیز اختیار کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارہ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرے حبیب یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ کو ان کی وجہ سے غم ہوتا ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ظالم تو حقیقت میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جھٹلانا حقیقت میں اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنا حقیقت میں اللہ کی گستاخی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے براہ راست فرمایا یخادعون اللہ، یہ اپنے گمان میں گویا کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، تاکہ ایمان والے سمجھے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ برتاؤ ایمان والوں کا کریں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا کہ یہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے، وہ تو ان کی کوشش ہے۔ اس لیے دیکھیے دونوں جگہ اللہ نے لفظ الگ الگ ذکر کی، وہاں پر فرمایا یخادعون اور یہاں پر فرمایا یخدعون۔ مفسرین نے ان الفاظ کی عربی تحقیق کے مطابق معنی کیا یخادعون اللہ، وہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اور عام طور پر اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کا یہ دھوکہ دینا 100% یقینی ہے۔ کیا مطلب اپنے آپ کو دھوکہ دینا؟ یعنی دنیا کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر یہ آگ میں جائیں گے، اور کم عقل اتنے ہیں وما یشعرون، اس بات کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نقصان اپنا کر رہے ہیں یا اوروں کا کر رہے ہیں۔ یہ کرنا تو اوروں کا چاہتے ہیں اور حقیقت میں نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار، اندر سے انکار اور دھوکہ دہی۔ فرمایا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بیماری، دل کے اندر بیماری ہے، اور وہ بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں کہ ان کے دل خراب ہو گئے، اٹیک ہو گیا یا ان کے وال بند ہو گئے، نہ یہ چیز نہیں۔ جس طرح بیماری جسمانی ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے بیماری روحانی بھی ہوا کرتی ہے۔ جسمانی بیماری لگے تو جسم میں خرابی واقع ہوتی ہے، روحانی بیماری لگے تو انسان کی روح میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی روح خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماری کس وجہ سے لگتی ہیں؟ انسان کے جو اخلاق اللہ نے بنائے ان میں اعتدال رہے تو ٹھیک ہے، اعتدال ختم ہو جائے، سردی زیادہ ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، آدمی بیمار ہو جاتا، جسم کا اعتدال برقرار نہیں رہا۔ فرمایا کہ جو روحانی بیماری لگتی ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے سے لگتی ہے۔ جب بندہ اپنی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، پھر اس کی روحانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ بڑھنے لگ جاتی ہیں۔
تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں روحانی بیماریاں ہیں۔ ان کے دلوں میں کون سی روحانی بیماری ہے؟ بدعقیدگی ہے، شکوک اور شبہات ہیں، شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری ہے کہ نبوت تو بنو اسحاق میں چلی آ رہی تھی، بنو اسماعیل میں تو چلی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد میں نبوت جاری تھی نا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو۔ اور مسلمان روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اللہ ترقیاں دیتا جا رہا ہے، اور کفر نیست و نابود ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتے جا رہے ہیں، اور بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو ترقی دینی ہے، اور اسلام ترقی کرتا جائے گا، اور یہ حسد کی آگ میں جلتے جائیں گے، یہ جلتے رہیں گے۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رات کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور سورہ انبیاء کے اندر بھی ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ کافر اس بات کو دیکھتے نہیں کہ ہم کفر کی زمین کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتی جا رہی ہے کفر کی زمین، اور دن بدن اسلام کی زمین بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بھی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے اور علاقے بھی بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا ان کی سمجھ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے اسلام کو کیسے غالب کرنا ہے؟ یہ تو غالب ہو کر ہی رہے گا۔ تو جب اسلام نے بڑھنا ہے، منافقوں نے جلنا ہے، تو ان کی بیماری زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا، انتہائی تکلیف دہ چیز ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے اس لیے کہ یہ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جھوٹ کا ذکر کیا، بما کانوا یکذبون، جھوٹے اپنے دعوی اسلام میں۔ گویا کہ اللہ نے بتلایا کہ یہ کفر کے اس حصے تک، منافقت تک کیسے پہنچے۔ فرمایا کہ اس کا آغاز جھوٹ سے ہوا تھا، یہ لوگ جھوٹ بولنے لگے، پھر ان کا مزاج جھوٹا بنا، اور جھوٹ پر ایسے پکے ہوئے کہ چلتے 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 وہ جھوٹ کی نحوست ان پر ایسی پڑی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ ہے جھوٹ کی نحوست، جھوٹ کی نحوست کہ یہ انسان کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے 17ویں سپارہ سورہ حج کے اندر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگوں بتوں کی گندگی سے بچا کرو، فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور ہمیشہ جھوٹی بات سے بھی بچا کرو۔ بتوں کی عبادت بری ہے، جھوٹ بھی برا ہے، بتوں کی عبادت مشرک بنا دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں ایک ہی آیت میں اور ایک ہی انداز میں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اجْتَنِبُوا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا دونوں ایک قسم کی بیماریاں ہیں اور برائیاں ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا جھوٹ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی برے الفاظ میں ان کی یہ مذمت کر کے سمجھایا کہ ایمان والوں تمہارا یہ رویہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایمان والے کبھی اس طرح نہیں ہوتے، یہ منافق ہوتے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ اس طریقے سے کریں۔ ابھی مزید وضاحت اس رکوع کے اندر ان کی آئے گی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے منافقت سے بچائیں، ہر قسم کے کفریہ عقائد سے بچائیں، اور اللہ ہم سب کو مخلصین مومنین کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔